آج کا پروگرام بڑا انٹرسٹنگ ہے. دنیا بھر میں پارلیمنٹیرینز مقابلہ کرتے ہیں کہ کون اپنے ملک کے لیے کام زیادہ کرے گا, کون بہترین قانون سازی کرے گا, کون عوام کو زیادہ ریلیف فراہم کرے گا. لیکن یہاں جناب والا مقابلہ ہو رہا ہے کہ کون عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر زیادہ مراعات کو انجوائے کرے گا. ابھی خیبر پختونخوا مراعات بل پر تنقید کی جو دھول ہے وہ چھٹی بھی نہیں تھی کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے سابق اراکین پارلیمنٹ کی اہلیہ, ان کے بچے, ان کو مفت بلو پاسپورٹ دینے کا بل منظور کر لیا ہے. بل کے مطابق ارکان پارلیمنٹ کے شریک حیات مفت بلو پاسپورٹ حاصل کر سکیں گے, جبکہ 28 سال سے کم عمر زیر کفالت بچے بھی بلو پاسپورٹ کی سہولت انجوائے کر سکیں گے. سینیٹرز کی دلیل یہ ہے کہ اگر بیوروکریٹس کو یہ سہولت حاصل ہے تو پھر انہیں بھی بل نہیں چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہی سینیٹرز کہتے ہیں کہ عوامی پیسوں پر سب کی مراعات ختم کی جائیں یا محدود کی جائیں. ساتھ دینے والوں میں پی ٹی آئی اور نون لیگ والے شامل ہیں. اب آ جائیں ذرا صوبوں کی طرف. خیبر پختونخوا اسمبلی نے 3 مہینے پہلے یعنی 30 اپریل کو بڑی خاموشی کے ساتھ ارکان کی مراعات, ان کے اختیارات اور استحقاق میں اضافے کا ترمیمی بل منظور کیا اور عوامی نمائندوں پر خزانوں کے منہ کھول دیے. بل کی جو تفصیلات آئی ہیں سامنے اس پر پھر پی ٹی آئی حکومت پر شدید تنقید ہو رہی ہے, جس کے بعد وزیر اطلاعات شفیع جان نے بتایا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے مراعات ایکٹ کی تمام قابل اعتراض شقیں واپس لینے اور ان شقوں کو 1988 کے ایکٹ کے مطابق بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس ایکٹ کی جو منظوری ہے اس کی کہانی انتہائی دلچسپ بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے. سیاسی بساط پر ایک دوسرے سے دستوں گریباں نظر آنے والے حکومتی یعنی پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن یعنی پاکستان پیپلز پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی, مسلم لیگ نون, ان کے اراکین مراعات میں اضافے کے معاملے پر یک جان دو قالب ہو گئے. اور تو اور گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی نے اسمبلی سے آئے اس بل پر 6 مئی کو بنا کوئی اعتراض اٹھائے خوشی خوشی دستخط بھی کر دیے. کے پی پروونشنل اسمبلی پاورز, امیونٹی اینڈ پریولیجز ایکٹ 2026, اس کے تحت خیبر پختونخوا اسمبلی ارکان کو ملک بھر میں تمام ٹول ٹیکسز سے استثناء ہوگا. بلا تفریق پارٹی اور اپوزیشن تاحیات ڈپلومیٹک پاسپورٹ ان کو ملے گا. ان اراکین اسمبلی کی شریک حیات کو بھی یہی سہولت میسر ہوگی. ملک بھر کے ہر ایئرپورٹ پر وی آئی پی لاؤنجز تک رسائی میسر ہوگی. اراکین کی شریک حیات کو خصوصی اسمبلی کارڈ, شناختی کارڈ بھی جاری کیا جائے گا. ارکان اسمبلی کو سرکاری افسران کے مساوی فیس پر مختلف کلبز کی ممبرشپ کی سہولت بھی حاصل ہوگی. ذاتی گاڑی پر خصوصی ایم پی اے نمبر پلیٹ لگانے اور کالے شیشوں والی ذاتی گاڑی استعمال کرنے کی بھی قانوناً اجازت ہوگی. ترمیمی بل کے تحت ارکان 3 روز تک سرکاری رہائش بشمول سرکٹ ہاؤس, ریسٹ ہاؤس یا کسی بھی سرکاری رہائش گاہ میں مفت قیام اور طعام کر سکیں گے. سیکورٹی سے متعلق بھی کچھ مراعات اس ترمیمی ایکٹ میں شامل ہیں, جن میں اسپیکر کی اجازت کے بغیر کسی ممبر کو گرفتار یا عدالتی کارروائی کے لیے طلب نہیں کیا جا سکتا. اسمبلی ارکان کو بی کیٹیگری کی سیکورٹی فراہم کی جائے گی. کوئی بھی رکن کے پی اسمبلی ممنوعہ ہتھیار کے اب 4 کے بجائے 8 لائسنس تک حاصل کر سکے گا اور فیس بھی صرف 4 کی ہی ادا کرنی ہوگی. ارکان اسمبلی کو بنیادی ماہانہ تنخواہ کے علاوہ مختلف نوعیت کے الاؤنسز بھی جاری کیے جائیں گے, جن میں سیشن اور یومیہ الاؤنس بھی شامل ہوں گے. اور کہانی یہیں تک ختم نہیں ہوتی ہے. اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے پی اسمبلی کے لیے بھی وسیع مراعات رکھی گئی ہیں, جن میں اسپیکر کو 2 سرکاری فلیگ گاڑیاں اور 1 بختر بند گاڑی, جبکہ ڈیپٹی اسپیکر کو 2 سرکاری گاڑیاں مل سکیں گی. دونوں آئینی عہدوں کے لیے سرکاری رہائش کی دیکھ بھال, بجلی اور گیس کے اخراجات بھی حکومت عوامی جیب سے ہی برداشت کرے گی. سیاسی جماعتوں کی سادگی ذرا دیکھیے کہ ایک صوبے میں یہ ان سہولیات اور مراعات کے لیے ایک پیج پر ہیں اور دوسرے صوبے میں اسی بل پر یہی سیاسی جماعتیں تنقید کر رہی ہیں. سب سے دلچسپ رد عمل اس بل کو اپنے دستخط سے منظور کرنے والے پیپلز پارٹی کے گورنر ان کا ہے, جن کی نہ صرف اپنی جماعت اس بل کی منظوری میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی تھی, بلکہ شریک حیات کے لیے آفیشل پاسپورٹ کی جو شق ہے وہ تو خود گورنر صاحب کے بھائی ہیں, رکن اسمبلی ہیں, محمد کریم کنڈی, انہوں نے پیش کی ہے. پی ٹی آئی کے ہمارے جو بڑے ہیں وہ بتائیں کہ آپ نے جو عیاشیوں کا بل اپنے لیے پاس کیا ہے یہ عوام کو کتنی سہولت اس سے مل رہی ہے. اپنے لیے تمام تر جو ہے انہوں نے مراعات کہیں وہ لے لیے اور عوام کے لیے کچھ نہیں ہے.
अच्छा, दूसरी तरफ नाज़रीन, पंजाब और वफाक से नून लीग रहनुमा भी खैबर पख्तूनख्वा में अपनी पार्टी से बाज़पुर्स करने या इसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद करके शायद बेवकूफ़ बना रहे हैं आवाम को। आज जो ब्लू पासपोर्ट है वो मेंबर पंजाब असेंबली होने की वजह से है, और वो तब तक है जब तक मेरी असेंबली है। ये गलत बात है कि सारे सूबों में सिर्फ मेंबर्स के पास जो है वो एक ब्लू पासपोर्ट है, उनकी फैमिली में किसी के पास नहीं है। ये मुगल बादशाहों वाले शौक पंजाब में नहीं चलते। केपी असेंबली जो है वो मतलब बादशाह है, मतलब जलालुद्दीन अकबर का मुझे लगता है कोई खानदान है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब से एक बिल मंजूर हुआ है। अराकीन को, वहाँ के वजीरों को, वहाँ के मुशीरों को, वजीर आला साहब को लामहदूद इख्तियारात दे दिए गए। ऐसे इख्तियारात आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पास भी नहीं थे, शायद जलालुद्दीन अकबर के पास। नाज़रीन, एक उंगली दूसरे की तरफ उठाने वाले पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान शायद ये भूल जाते हैं कि बाकी 3 उंगलियों का रुख उनकी अपनी तरफ है। अब इन दोनों सूबों में असेंबलियों ने अपने अराकीन पर पहले ही खजानों के मुंह खोल रखे हैं। पंजाब में अभी की तो बात है, 2 साल पहले ही दिसंबर 2024 में हुक्मरान जमात यानी नून लीग ने कानून साजी करते हुए अराकीन असेंबली की तनख्वाहों में 5-10 गुना तक इजाफा किया था। तनख्वाहें चंद हज़ार और लाख से कई लाख तक पहुंचा दी थी। दीगर मराहत में पंजाब असेंबली के मौजूदा अराकीन के साथ साथ साबका अराकीन को भी ब्लू पासपोर्ट और मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर VIP लाउंज की सहूलत मैसर है। अरकान पंजाब असेंबली को सूबे भर में टोल टैक्स से भी इस्तिस्ना हासिल है। पंजाब के बाद सिंध की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ भी अवामी नुमाइंदों को हासिल मराहत और सहूलियात उन्हें पार्लियामेंट तक पहुंचाने वाले बदहाल होते अवाम हसरत की निगाह से देखते हैं। पिछले साल अगस्त में सिंध असेंबली में हुक्मरान जमात यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ऑपोजिशन जमात, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और तहरीक इंसाफ ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर अराकीन की तनख्वाहें बढ़ाने का बिल मंजूर किया था, जिसके साथ ही अरकाने सिंध असेंबली की तनख्वाहों में सिर्फ 200% इजाफे का फैसला करते हुए अलाउंसेस समेत तनख्वाह 1,55,000 रुपए से बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए कर दी गई थी। मुख्तलिफ अलाउंसेस के लिए भी अरकान पार्लियामेंट ने बिला तफरीक जमात और सियासी वाबस्तगी अपने लिए खजानों के मुंह खोल लिए थे। दूसरी तरफ सिंध असेंबली के मौजूदा अराकीन के साथ साथ साबिका अराकीन को भी ब्लू पासपोर्ट और मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर VIP लाउंजेस की सहूलत मैसर है और दीगर चंद सहूलियात असेंबली अराकीन के 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए भी है। मौजूदा और साबिका अराकीन सिंध असेंबली को सरकारी गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, इस्लामाबाद और गवादर में सिंध हाउस सरकारी निर्ख पर दस्तियाब होंगे। सिंध असेंबली का अगर कोई रुकन मुद्दत असेंबली में इंतकाल कर जाता है तो उसकी बीवी या शोहर के लिए भी ऊपर दर्ज तमाम और दीगर सहूलियात मैसर होंगी। हालांकि अगर बात करते हैं हम माहिरीन से, माशियात के माहिरीन से, तो वो ये कहते हैं कि असेंबली को अपने अखराजात कम करने हैं, तब उसके बाद जो है वो मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ तो सिचुएशन ही दूसरी है।